اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سب نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی روزہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا بھی روزہ تھا۔ حتیٰ کہ وہ ابھی چھوٹے تھے، مغرب کا وقت ہونے والا تھا، افطاری کا وقت قریب تھا، سب کے سب جائے نماز بچھا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ جناب فاطمہ نے دعا ختم کر کے افطاری کے لیے 4 روٹیاں بنائیں، اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ جناب فاطمہ 4 روٹیاں لائیں، ایک روٹی جناب علی کے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی بڑے بیٹے حسن کے سامنے رکھ دی، تیسری روٹی چھوٹے بیٹے حسین کے سامنے رکھ دی۔ مگر فاطمہ نے اپنی آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ لیا۔ یہ معاملہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے اور کہا، اے فاطمہ، کیا تجھے بھوک نہیں ہے؟ ایک ہی تو روٹی ہے، وہ بھی تم نے آدھی بچا لی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، ہو سکتا ہے میرے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہ کھایا ہو؟ جناب فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کو دروازے پر دیکھ کر کہا، اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے آئی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے اندر تو لے چلیں۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب افطاری کی روٹی کھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں۔ روٹی کو دیکھ کر پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے آئی ہو، ورنہ یہ چوتھی رات بھی تمہارے بابا کی ایسی ہی حالت میں گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی مانگی۔ فاطمہ علیہ السلام نے کہا، بابا جان، آج میں اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلانے لگی۔ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ نے منت مانگی کہ اے پروردگار، جب ہمارے دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کے لیے روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ یہ دیکھ کر امام حسن اور امام حسین فرمانے لگے، اے نانا جان، بابا جان، امی جان، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے پانی سے روزے رکھتے ہیں، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور روزے کی نیت کر لی۔ دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے اور مزدوری کرنے کے بعد آپ جو لے کر بازار سے تشریف لائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جوؤں کو پیس کر 5 روٹیاں بنائی۔ افطاری کا وقت قریب ہونے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر تشریف لے آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ اور امام حسن حسین دسترخوان پر بیٹھ گئے اور 5 روٹیاں آپس میں تقسیم کر لی۔ جیسے ہی روزہ کھلنے کا وقت قریب آیا، اتنی دیر میں دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگائی، کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے نام سے کوئی مجھے روٹی کھلا دو۔ تو اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، میرے حصے کی روٹی لو اور فقیر کو دے آؤ۔
جناب علی نے فرمایا یا رسول اللہ مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے فرمایا میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گی۔ امام حسن اور حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نانا جان اس مستحق کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دیں گے۔ تو حضرت علی نے 5 روٹیاں اس فقیر کو دے دی، پھر سب نے پانی سے افطار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم کل روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، سب نے پانی پی کر سحری کر لی۔ ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ شام کو اتنے جو لے آئے جس سے 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جوؤں سے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے اور افطاری کا وقت قریب آیا۔ دروازے پر پھر سے کوئی آیا اور کہنے لگا میں یتیم ہوں، اللہ کے نام سے کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے حصے کی روٹی اس کو دے آؤ۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گی۔ حضرت علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے دی۔ سب کے حصے کی 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دی گئی اور سب نے پانی کے ساتھ افطار کر کے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کل بھی روزہ رکھیں گے۔ ویسے ہی سب نے پانی کے ساتھ سحری کی۔ حضرت علی مزدوری کے لیے باہر چلے گئے۔ پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنے جو لے آئے کہ 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی گھر تشریف لائے اور دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ افطاری کا وقت قریب آنے لگا تو دروازے پر آواز آئی کہ میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں، بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو بھوکے قیدی کو کھانا کھلا دے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے حصے کی روٹی اس قیدی کو دے آؤ۔ جناب علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گا۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین نے کہا ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کھانا اس قیدی کو دے دیا اور ایک مرتبہ پھر پانی کے ساتھ افطاری کی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے گھر کے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کھانا کھلاتے اس کی محبت پر مسکین، یتیم اور قیدی کو، ان سے کہتے کہ ہم تمہیں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں مانگتے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل سحری اور افطاری میں پانی پی کر روزے رکھے اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا۔ یہی اہل بیت کی شان ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔